بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا وظیفہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کے خزانوں سے ایسے نوازے گا، وہاں سے نوازے گا جہاں پر آپ کا وہم و گمان ہی نہ ہو۔ معزز سامعین، وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں، وظیفہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگنا، اللہ تعالیٰ کے حضور خود کو پیش کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کرنا، اس کا نام ہے وظیفہ۔ کچھ آیتیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم اور کچھ صورتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں کہ جو آسمانوں سے رزق ایسے برسا دیتی ہیں اللہ کے امر سے کہ انسان سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ میں وہ آدمی، وہ عورت جس کی قسمت میں نحوستیں ہی نحوستیں تھی، آج اللہ نے اتنا بڑا انعام کر دیا، اتنی دولت سے نوازا۔ سورہ قریش بھی ان میں سے ایک ہیں، لیکن آپ کا ایمان ہونا چاہیے، آپ کا یقین ہونا چاہیے، آپ وظیفہ کس انداز سے پڑھتے ہیں، سارا معاملہ اسی پر ہوتا ہے۔ ایک بندہ 1,000,000 بار سورہ قریش پڑھتا ہے، اس کو بجائے ثواب کے کچھ نہیں ملتا۔ ایک شخص 1 بار سورہ قریش پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ آسماں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو 1,000,000 بار پڑھ لے گا اس کا تصور کہیں اور، مانگنے کا طریقہ جدا، گناہوں سے لتڑا ہوا وجود اور بے قراری میں وظیفہ۔ اور جو 1 بار پڑھے گا وہ شوق سے پڑھے گا، اللہ پر یقین کر کے پڑھے گا، اللہ سے امید باندھ کے پڑھے گا، تو اس کو ضرور بالضرور وہ کچھ ملے گا جو اس کے وہم گما میں بھی نہ ہو۔ آج ہم وظائف کا رونا روتے ہیں کہ میں نے اتنے وظائف پڑھے، میں نے اتنے وظائف کیے، لیکن نقصان کے فائدے کے بجائے نقصان ہی نقصان ہوتا رہا۔ یہ اصل وجہ یہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہی سب کچھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کسی بھی کام کے لیے پڑھیں، 3 باتوں کا آپ خیال رکھیں، آپ کا ہر وظیفہ اٹل ہوگا، ہر وظیفے میں اثر ہوگا، آپ کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل رائے گا نہیں جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے اس کی نیت ضرور کرے کہ یا اللہ میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ دوسری بات، آپ نے اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے اور وہی رب مجھے عطا کرے گا۔ اب آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے تو کوئی بھی اس میں خلل نہیں ڈال سکے گا، اور رب تعالیٰ وہ کچھ دیں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسری شرط، ہم جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، وظیفے میں ہمارا دھیان کبھی ادھر کبھی ادھر، ہم بھٹکتے رہتے ہیں۔ آپ ایک ہی تصور سے، تسلسل سے، ایک ہی تصور سے، پابندی سے، وقت جگہ کی شرط رکھ کے آپ وہ وظیفہ پڑھیں، ایسا کوئی بھی وظیفہ نہیں ہوگا جس میں آپ کو فائدہ نہ ہو۔ معزز سامعین، آج کا جو ہمارا عمل ہے دولت کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوگا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت 1 بار سادہ یاسین شریف پڑھنا ہے۔ سادہ یاسین شریف سے میرا مطلب کیا ہے وہ آپ جان گئے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے مبین در مبین، مطلب یاسین شریف پڑھنا اور پہلی مبین پر پہنچ کے پھر نئے سرے سے شروع کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ آپ نے 1 بار یاسین شریف پڑھنا ہے سادہ، لیکن ہر مبین پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 بار سورہ قریش پڑھنا ہے، اور 11 بار یا غنیوں یا مغنیوں یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھتے وقت آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں، تصور میں آپ نے اپنے کام کو رکھنا ہے، یا اللہ مجھے دولت کی ضرورت ہے، مجھے رزق میں برکت کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ اس کو اپنے تصور میں رکھیں، ٹھیک ہے۔
اسی طرح آپ پہ قرض ہیں تو انشاءاللہ اس سے قرض بھی ادا ہو جائے گا، رزق میں برکت ہو جائے گی، بندشیں ٹوٹ جائے گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ پر ایک عظیم احسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان خزانوں سے دیں گے جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اب اس طرح آپ نے ہر مبین پر پڑھنا ہے۔ جب آپ آخری مبین پر پہنچیں گے تو یہ سارا کچھ پڑھ کے آپ یاسین شریف ختم کر دیں گے۔ اب اول آخر 3 11 بار 7 یا 9 بار جتنا آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اور دعا کریں کہ اللہ جتنا بھی میں نے کلام پاک پڑھا یہ سب میں نے آپ کی دربار میں پیش کیا، اس میں سے مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، کمی بیشی ہوئی ہے، یا اللہ میرے لیے معاف فرما دے، اور اس کا ثواب میں نے آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً پیش کیا، یا اللہ میری طرف سے اس پر پیش فرما دے۔ اب جتنے بھی پیغمبران اسلام ہیں ان کو، اہل بیت کرام کو، صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، تابعین کو، تابع تابعین کو، یہ جتنے بھی امت مسلمہ گزرے تمام کو ثواب ہدیہ کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ اس کلام پاک کی برکت سے مجھے غیب کے خزانوں سے دولت عطا کر، عزت عطا کر، میرا جو قرض ہیں وہ غیب سے میری مدد فرما تاکہ میں ادا کر سکوں۔ آپ 3 دن یہ وظیفہ پڑھ لیں، 3 دن میں یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا، اس کے کرامات آپ کے سامنے ہوں گے۔ معزز سامعین، اگر آپ اس سے بھی چاہتے ہیں کہ بھائی اس سے بھی بڑھ کر ہو، یعنی اس سے بھی وظیفہ سخت ترین ہو، تو آپ 2 وقت پڑھیں، ایک صبح فجر کے بعد جو اس کا اصل وقت ہے، اور ایک عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سونے لگیں تو اس وقت آپ پڑھیں۔ سوتے سوتے مطلب جب آپ تمام کاموں سے فری ہوں، آپ سونے لگیں تو آپ اس وظیفے کو پڑھ کے سو جائیں، آپ کو خواب میں بھی انشاءاللہ بشارتیں ہوں گی۔ آپ کو جیسے خواب آئیں گے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسے خواب بھی آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مدینہ مکہ کی سیر ہوگی، اور مختلف طریقے آپ کو خواب میں بتا دیے جائیں گے، اور آپ کا رزق غیب کے خزانوں سے مقرر کر دیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، ایک اچھا عہدے والا، ایک اچھی جاب والا، جس کی اچھی جاب ہوتی ہے لیکن پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر آپ میرے ذکر سے منہ موڑیں گے تو میں معیشت آپ پہ تنگ کر دوں گا، مطلب کہ دنیاوی زندگی آپ پہ تنگ کر دوں گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کس نیت سے مانگ رہے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک جو دل کا اطمینان ہے وہ میرے ہی ذکر میں ہے، مطلب میرے ہی حکموں میں ہے، میرے حبیب سے محبت میں ہے۔ کیوں؟ آپ خود دیکھیں، جب انسان کے دانت میں درد ہو تو اس کو سکون کیسے ملے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا ہر سکون جو آپ اپنے قلب کے لیے چاہتے ہیں کہ مجھے ہر طرح کی عزت ملے، مجھے ہر طرح کا دولت بھی ملے اور شہرت بھی ملے، سارا کچھ ملے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ بے شک میرا ذکر کریں، اس میں ہی اطمینان ہے۔ اب اطمینان ہر چیز ہے، جب آپ بیمار ہوں گے آپ کو اطمینان نہیں ہوگا، جب آپ پہ قرض ہوگا آپ کو اطمینان نہیں ہوگا، جب آپ مطلب آپ کی دشمنی ہوگی آپ کو اطمینان نہیں ہوگا۔ تو ان سارے کاموں کے لیے، اطمینان قلب کے لیے بس اللہ پر ایمان رکھے، اللہ پر یقین رکھے، یہی ایک وظیفہ آپ اپنا ورد بنا لیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 1 ہفتہ 2 ہفتے میں آپ اس کا ایسا رزلٹ دیکھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ پر بندش ہیں، چاہے وہ نظر بد کی وجہ سے ہیں، چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہیں، چاہے وہ جنات کی وجہ سے ہیں، بس آپ یہ کلام شروع کر لیں اور قدرت الہی کے کرامات معجزات آپ دیکھیں، آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں گے، آپ کے ارد گرد آپ کے دشمنان اور سارے اپنے پرائے دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اور کہاں سے نوازیا۔ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ قرآن میں وظائف میں کوئی شک نہیں ہے، بس شک کا کیڑا جو ہے ہماری دماغ میں ہوتا ہے، آپ وہ نکال کے آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور بالضرور فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اتنے پیارے وظائف
آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی مسلمان بہن بھائی کا بھلا ہو اور اس کا اجر آپ کو اور مجھے بھی ملے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔